اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ تحریم جو 12 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اس صورت کا نام تحریم ہے، جس کے معنی حرام کرنا۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات سے متعلق شان نزول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے پاس تھوڑی دیر کے لیے سب کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس معمول کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہد پیش کیا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے گئے تو دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ یہ ایک قسم کا گھاس ہے جس میں کچھ بو ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بو کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو، چنانچہ آپ کو اپنے منہ مبارک سے کوئی ناگوار بو محسوس ہونا انتہائی ناپسند تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی جو قسم کھا لی تھی اس پر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت فرمائی، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر لے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قسم کا کفارہ دے دیا تھا، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی نامناسب قسم کھا لے تو اسے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کفارہ قسم جو ہے وہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی اور اب اس کو توڑنا ہے تو اس قسم کا کفارہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ادا کرے۔ اگلی آیت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے متعلق ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی۔ راز کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمائی تھی کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے، مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں، تاکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جن کے گھر میں آپ نے شہد نوش فرمایا تھا ان کا دل نہ ٹوٹے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتا دی، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتلا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال گئے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہ جتلا دیا کہ انہوں نے راز کی بات تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی، اس کا علم مجھے ہو گیا ہے، لیکن پوری بات نہیں بتلائی تاکہ ان کو زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ فلما نبأها به قالت من انبأك هذا، پھر جب انہوں نے اس بیوی کو وہ بات جتلا دی تو کہنے لگے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتلائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اس نے بتائی جو بڑے علم والا ہے، بہت باخبر ہے۔ یعنی رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی۔ اگلی آیات میں ان ازواج مطہرات کو تنبیہ ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے دونوں بیویوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہوں گے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں آپس میں کاروائیاں کرتی رہو تو اللہ ان کا مولا ہے، اور جبریل بھی اور نیک مسلمان بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہے۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں عطا فرما دے گا، مسلمان، ایمان والی، اطاعت شعار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزہ دار ہو، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہو یا کنواری ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو عجب نہیں ہے کہ ان کا رب تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، مراد جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے، یعنی اخیر تک اسے برقرار رکھ دیجئے تاکہ ہمیں جنت نصیب ہو، آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورت مبارکہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہے۔ ایک مثال کافر بیویوں کی ہے جو مؤمن اور صالح کے نکاح میں تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے ایسے دو بندوں کے نکاح میں تھی جو بہت نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی لوگوں سے اپنے مقدس شوہر کو مجنون کہا کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے راز ان کے دشمنوں کو بتایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار کا ایمان بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ خود ایمان نہ لائے۔ دوسری مثال مؤمنہ بیوی کی ہے جو ایک
بدترین کافر کے نکاح میں تھی۔ کافر سے مراد فرعون ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ ایمان لی آئی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس ظالم سے مجھے نجات عطا کر۔ ان دونوں مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مؤمن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مؤمن کی قرابت اور حسب اور نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔